السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعمان بن سعد عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے کمرے ہیں ترا ظہورها من بطونها، جس کے اندر سے باہر کا منظر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ فقام اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعرابی اٹھا، اس نے کہا کس کے لیے ہیں اللہ کے رسول یہ کمرے؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، یہ اس کے لیے ہے جس نے اپنی گفتگو کو پاکیزہ کر لیا، اپنے اخلاق کو سنوار لیا، اپنی گفتگو کو مہذب بنا لیا، اپنے کلمات سے دوسروں کا دل جیت لیا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا، فقیر کو بھی، مسکین کو بھی، قیدی کو بھی، مسافر کو بھی، مہمان کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور روزے کثرت سے رکھے، جن میں سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، ایک مہینے میں 3 روزے ہیں۔ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کیا جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر بڑی عظیم خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایسے کمرے شاندار، جو کہ یا تو موتی کے ہوں گے یا ایسے شفاف ہوں گے کہ جس کے اندر یا یاقوت کے ہوں گے کہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا۔ اور یہ جنت کا وصف نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةٌ مِّن لُؤْلُؤَةٍ، ایک مومن کا جنت میں خیمہ ہوگا جو موتی سے بنا ہوگا، ایک موتی سے، مجوفہ، اندر سے خالی، اس کی لمبائی 60 میلہ، 60 میل ہوگی۔ اور مومن کی جو ہے للمؤمن فیہا اہلون، اور مومن کے اس کے اندر گھر والے ہوں گے، بیویاں ہوں گی۔ یطوف علیہم فلا یری بعضهم بعضا، اور وہ ان کے پاس جایا کرے گا اور ایک دوسرے کو اتنا شفاف موتی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اس کی صفا اور اس کی خوبصورتی اور شفافیت پہ دلیل ہے اس حدیث میں کہ اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا۔ تو اطاب الکلام جو ہے عباد الرحمن کیا وصف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سلام کہتے ہیں اگر کوئی بدتمیزی بھی کرے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کر جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم جاہل ہو تو میں سلام کر رہا ہوں، نہیں، سلام کرتے گزر جاتے ہیں۔ تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کا صفت کیا ہے پھر؟ اور جزا کیا ان کو ہے قرآن نے بتائی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کی جزا وہ کمرے ہیں شاندار جنت میں جو انہوں نے صبر کیا۔ مخالفین یا دوسروں نے اذیت دی لیکن اس نے صبر کیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو بھلی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ تو اطعام الطعام میں عام ہے۔ ایمان ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا ایّ الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، حج مبرور، حج جو قبول ہو جائے۔ فلما ولى الرجل، جب آدمی وہ پھرا تو موڑا تو قال واہون علیک من ذلک، اس سے بھی آسان یہ ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم بات کرنا، وحسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اور فرمایا فلما ولى الرجل قال واہون علیک من ذلک، اس سے بھی آسان کیا ہے کہ لا تتہم اللہ علی شیء قضاہ علیک، اللہ پر کوئی اتہام نہ لگانا، جو اللہ نے فیصلے کیے اس پہ راضی رہنا۔ یہ مسند احمد میں ہے اور حسن لغیرہ ہی یہ روایت ہے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ فضائل اور یہ جنت کا شوق نبی علیہ السلام کیسے صحابہ میں پیدا کیا کرتے تھے۔ تو جنت کا اگر شوق ہے تو وہ اعمال و اوصاف جو ہے وہ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ ہمیں ہمارا حامی و ناصر اور دنیا آخرت ہماری آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔